سے قبل آپ نے تفصیل سے حکومت کا موقف سنا۔ وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ حکومت کی حکمت عملی الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور ان کو بیان کریں گے۔ ہمیں پاکستان کے نامور قانون دان، 2 بار اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، ریپرزینٹ بھی کیا تحریک انصاف کو ان کیسز میں۔ محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کیٹیگوریکل آج ڈٹرمن کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی، فورن اکاؤنٹس تھے جو کو خفیہ رکھا پی ٹی آئی نے، اور پھر عمران خان صاحب نے جو ڈیکلیریشنز دیے، جو ایفیڈیوٹ فائلز کیے وہ جھوٹے تھے، جبکہ ان کے اس حوالے سے جو معاملات سامنے تھے وہ اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پورا پیکیج ایسا ہے جس کے تحت ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ یہ تمام فیصلہ اب وفاقی حکومت پہ گیا ہے کہ یہ کیس بنتا ہے کہ پابندی لگ جائے پی ٹی آئی پر، اور اس کا باقاعدہ ایک ریفرنس فائل کر دے، ڈیکلیریشن دے دے وفاقی حکومت۔ یہ مجموعی جو تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی، ذرا اس پہ تبصرہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف میں کروں گا۔ بالکل جو الیکشن کمیشن نے جس طرح کا ججمنٹ دیا تھا، ان کا ایم تو یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے پابندی لگوا دیں پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگوا دیں۔ یہ کوشش ہے اور کوشش رہے گی گورنمنٹ کی بھی اور اپوزیشن کی بھی۔ میں اس سے تھوڑا سا اس میں آگے چلوں گا کہ جب یہ جس کیس کا ذکر ہوتا ہے، اکثر عمران خان کا جو کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر جس میں ان کو صادق امین کہا گیا تھا، اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آرٹیکل 6 ہے، اور آرٹیکل 6 کے باہر وہ نہیں ٹریول کر سکتے۔ آرٹیکل 6 میں پروہیبیشن آف فنڈز ہے، اور اس کا جو سزا ہے، اگر پروہیبٹ جو فنڈز ہیں ان کا صرف جو سزا ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈز ہیں ان کو جمع کرا دیں جا کر ایک سرٹن اکاؤنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس سے پروہیبٹڈ فنڈز کے بیسس کے اوپر آپ کسی پارٹی کو بند نہیں کروا سکتے، آپ کسی پارٹی کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں کر سکتے پروہیبٹڈ فنڈز کے بیسس کے اوپر۔ جس بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف آرٹیکل 2 ہے، ای ہے پروبیبلی، جس کے اندر کہ یہ کہا ہے کہ اگر وہ فورن ایڈڈ پارٹی ہو، اور فورن ایڈڈ پارٹی ایک بالکل مختلف کانسیپٹ ہے، اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی ملک کے بننے میں آیا ہو سامنے، یا کوئی ملک جو ہے وہ ان کو فنڈ کر رہا ہو پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے، یا سیکیورٹی یا جو معاملہ ہے پاکستان کا اس کے خلاف کام کرنے کے لیے، ان کے سوورنٹی کے خلاف کام کرنے کے لیے، تو اس صورت میں وہ فورن ایڈڈ پارٹی کہلاتی ہے۔ تو یہ دو کو مکس کرنا، یہ جو ایک درمیانی ایک نئی اصطلاح نکالی ہے فورن فنڈنگ، یہ ایک عجیب و غریب اصطلاح ہے۔ اس کی کوئی نہ اس میں کوئی الیکشن ایکٹ کے اندر کہیں پر اس کا ذکر ہے۔ دو ہی چیزوں کا ذکر ہے، ایک فورن ایڈڈ پارٹی کا ذکر ہے، اور ایک جو ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈز کا ذکر ہے۔ نا پروہیبٹڈ فنڈز کے لیے انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے اپنے ججمنٹ کے اندر کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈز ہیں۔ یہ تو انہوں نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ اگر پروہیبٹڈ فنڈز کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ فنڈز پروہیبٹڈ ہیں، جو میرے حساب سے وہ پروہیبٹڈ نہیں ہے، مگر چونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو شاید میں اس کا جو ازالہ ہے پارٹی اپنے خود کرے گی، کس طرح سے کرتی ہے۔ مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے جتنی باتیں کہی ہیں الیکشن کمیشن نے، وہ اپنے دائرے اختیار سے باہر نکل کے باتیں کی ہیں، اور اس کو نیچرلی چیلنج کیا جائے۔ تو خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات تو طے ہے نا کہ غیر ملکی شہریوں نے فنڈنگ دی، غیر ملکی کمپنیز نے فنڈنگ دی،
اور غیر ملکی شہری اور غیر ملکی کمپنی جو ہیں وہ تو بہرحال وہ بھی ممنوع ہے، وہ نہیں کر سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت کی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فنڈنگ. اور پھر کچھ اکاؤنٹس ہیں جو کہ خفیہ رکھے گئے، ان کا باقاعدہ اظہار ہی نہیں کیا گیا اور ان کو باقاعدہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا. یہ جو پہلو ہے اس پہ فرمائیے. جی کامران صاحب، اس کے اندر دو چیزیں ہیں. اول تو جو باہر سے جو فنڈنگ آئی ہے، اگر لمیٹڈ کمپنیز کے جو آئی ہیں فورن کمپنیز سے، وہ آ سکتی تھی، وہ ممنوع نہیں ہے. اس لیے کہ آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ فورن گورنمنٹ ملٹی نیشنل اور ڈومیسٹیکلی انکارپوریٹڈ کمپنیز، تو ملٹی نیشنل اگر کوئی ہے کمپنی وہ تو نہیں دے سکتی باہر کی، مگر فورن کمپنی کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ فورن کمپنی، اور وہ جتنی فورن کمپنیز ہیں وہ ڈوئل نیشنلز کی ہیں یا پاکستانیز کی کمپنی ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر وہ کسی فورن باہر جو بندے ہیں جنہوں نے دی ہے، وہ زیادہ تر موسٹ آف دیم جو ہیں وہ پاکستانی ڈوئل نیشنلز ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کچھ ایسے، اس لیے کہ ڈنرز ہوتے تھے جہاں پر فنڈ ریزنگ ہوتی تھی. پولیٹیکل پارٹی فنڈ ریزنگ جو ہوتی ہے وہ ڈنر سے ہوتی ہے، اور ڈنرز میں کوئی کسی نے اگر دے دیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اس سے اس حد تک آپ پیسے ان سے کہہ سکتے ہیں آپ یہ جمع کرا دیں، مگر اس کے بیونڈ آپ نہیں کر سکتے. اب اس کو کہیں اور کسی اور ٹینجنٹ پہ نہیں لے جا سکتے، نمبر 1. نمبر 2 آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے کچھ اکاؤنٹس چھپائے تھے، یہ بھی بالکل غلط ہے. میں خود اپیئر ہوا ہوں اس کیس کے اندر، اور میں نے یہ ایک اکاؤنٹ جو یہ جن کی باتیں کرتے ہیں اس اکاؤنٹ کے بارے میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے پر سے نہیں تھے، بلکہ پی ٹی آئی جب اپنے پروونسز کو پیسہ بھیجتی تھی یہاں سے تو وہ ڈسبرسمنٹ اکاؤنٹ سے، تو بیسیکلی پیسہ سینٹر سے جا رہا تھا، وہ کہیں باہر سے نہیں آ رہا تھا، سینٹر سے ان اکاؤنٹ میں جا رہا تھا اور وہاں سے خرچ ہو رہا تھا وہ پیسہ. تو وہ اکاؤنٹ ڈپلیکیٹ کیے ہیں انہوں نے، نمبر 1. نمبر 2 ایک جتنا بھی اکاؤنٹس تھے ان کو ڈکلیئر کیا ہے، ان کو ریکنسائل کیا ہے، اور ایک اکاؤنٹ جو بدنیتی میں کہوں گا اس سے الیکشن کمیشن کی کہ انہوں نے یہ باتیں جو ہم نے لکھ کے دی ہوئی ہیں یہ انہوں نے اپنے ججمنٹ میں نہیں لکھی ہیں کہ انہوں نے ریکنسائل کیا ہے اس اکاؤنٹ کو، یہ ڈسبرسمنٹ اکاؤنٹ سے، اور ڈسبرسمنٹ اکاؤنٹ جو ہے مین اکاؤنٹ میں شامل نہیں کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ چھپائے ہیں یہ بھی بالکل غلط ہے. تو یہ انہوں نے وہ اپنا بنایا ہے، اور جس طریقے سے ججمنٹ لکھا ہے وہ میں اس سے بہت سخت تنقید کر سکتا ہوں، مگر ابھی فی الحال یہاں تک میں رکھوں. تو خان صاحب یہ جو ڈکلیریشن عمران خان صاحب نے پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے، سربراہ کی حیثیت سے داخل کیے گئے، اس پر بھی کیٹیگوریکل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ جھوٹے تھے، وہ انہوں نے غلط کیا اور جھوٹے انہوں نے حلف نامے داخل کرائے، اور وہ اکاؤنٹس پہ ان کے سگنیچرز ہیں ظاہر ہے. اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ جہاں پر انہیں صادق اور امین قرار دیا گیا، اور شاید اس وقت سپریم کورٹ نے ہنج کیا تھا یہ پورا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اس وقت کارروائی جاری تھی کہ وہ اس پر کیا فیصلہ کرتے. تو یہ فرمائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے جھوٹے حلف نامے دیے اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں، کیا وہ اب اثر انداز ہو سکتے ہیں عمران خان کے جو ڈکلیئر ہو چکے ہیں سپریم کورٹ سے صادق اور امین اس معاملے پر؟ بالکل نہیں ہو سکتے. میں آپ کو بتا دوں آرٹیکل 13 کے اندر، آرٹیکل 13(1) میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ آڈٹ ہوں گے، اور اس آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے بیسس کے اوپر وہ سرٹیفکیٹ دیں گے. تو اب ایک پارٹی چیف ہے، وہ ہر ایک شہر میں اور ہر جگہ جا کر پرٹیکولر اکاؤنٹس تو کوئی چیک نہیں کر سکتا ہے کہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کہاں سے کتنا خرچ ہوا، وہ سب جو ہے وہ اکاؤنٹس میں آتا ہے. یہ بڑی پارٹی ہے، ظاہر قانون کہتا ہے کہ ان کے وہ اکاؤنٹ آڈٹ ہوں گے، اور آڈیٹر جو ہے وہ اپنی رپورٹ دے گا، اس کے بیسس کے اوپر پارٹی چیف جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور سرٹیفکیٹ کے اندر کوئی اوتھ پہ نہیں ہے. یہ جیسے ایفیڈیوٹ جو اس ججمنٹ میں ایفیڈیوٹ کا بیسس بتایا تھا کہ ایفیڈیوٹ پہ آن اوتھ دیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس کے پرسنل پراپرٹی اگر ہے تو وہ اس کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے تھا، وہ دیا ہے.
اس میں ایک پارٹی کے لیے دیا ہے، ایک بڑا ادارہ تھا اس کے لیے دیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ آن دی بیسس آف دی اکاؤنٹس جو موجود ہیں، جو آڈٹ ہوئے ہیں، اس کے بیسس کے اوپر اس نے دیا ہے۔ میں اس کے اوپر جو آپ ججمنٹ کا ذکر کریں، اس کے بعد ایک اور ججمنٹ آیا ہے 2021 کا۔ 2021 کے اندر انہوں نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا گیا ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ جو معاملہ تھا کسی اور وجہ سے بولا گیا ہے، یہ آپ اس کو جھوٹا صادق امین کے زمرے میں نہیں لا سکتے ہیں، اور یہ وہ ہے جو ایشو ریز ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ انور منصور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے پی ٹی آئی کی عمران خان کی پوزیشن سامنے رکھی، جو کہ انور منصور خان صاحب نے بیان کی۔ وقفے سے قبل ہمارے ساتھ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون تھے، انہوں نے حکومت کی، اتحادی حکومت کی اس فیصلے کے حوالے سے پوزیشن واضح کی، اپنی حکمت عملی بتائی۔ پی ٹی آئی کی حکمت عملی انور منصور خان صاحب نے بتائی۔ یہ تو دونوں جماعتوں کی رائے ہو گئی۔ انڈیپینڈنٹ قانون دان، جن کا کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، جو کہ ماہر ہیں آئین و قانون کے، وہ اس پوری سچویشن میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ دو طرفہ رائے آپ نے سن لی، اور اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بہت ہی معروف سینئر قانون دان ہیں، وہ آج کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ: قانون میں دو تصورات ہیں، ایک ممنوعہ فنڈنگ کا اور ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں کہا، وہ ایک زیادہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، اس صورت میں تو ایک سیاسی جماعت کو آپ تحلیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرف الیکشن کمیشن بظاہر نہیں گیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ فنڈز جو ہیں وہ ممنوع ہیں، کہ ایک پارٹی کو اجازت نہیں تھی یہ فنڈز لینے کی۔ اس میں جو کانسیکوینس ہے، جو اس کی قانون میں جو اس کی ایک سزا آپ کہہ لیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فنڈز ضبط ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ انہوں نے اس ایفیڈیوٹ کو یقیناً یہ کہہ دیا ہے کہ دانستہ طور پہ جھوٹا تھا۔ وہ بالکل ممکن ہے کہ جو آڈیٹر تھے کمپنی کے، انہوں نے جو سرٹیفکیٹ دیا اسی کا اعادہ کیا گیا ہو، اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اگر کوئی ڈیکلریشن دی گئی ہے تو پھر معاملہ آڈٹ کی طرف چلا جائے گا کہ کیا آڈیٹرز نے آڈٹ ٹھیک کیا تھا، ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اس صورت میں سائن کرنے والے شخص پہ یہ بنیادی ذمہ داری نہیں آئے گی سچائی اور جھوٹ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا اور کوئی بات واضح نہیں ہے۔ یہ تھی آزاد رائے، اور اب آپ اپنی رائے بنا سکتے ہیں۔ اور